الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته نور الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول بخشش و نجات کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز احباب اہل سنت، یہ مبارک مہینہ، سال کا پہلا مہینہ، جس کو اسلامی دنیا میں محرم الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، بڑی برکتوں اور بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے۔ گزشتہ دنوں کے گزشتہ ہفتوں کے جمعوں میں آپ حضرات نے اس پر مختصر سی گفتگو سماعت فرمائی تھی، اور اسی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جو ہم اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار سے، یا جو بھی بنام اہل سنت و جماعت ہے، جو حقیقتاً میں اہل سنت و جماعت ہے، ان سے کچھ باتیں اس مہینے کی مناسبت سے جڑی ہوئی ہے، جس کے اندر اولیت کے ساتھ نواسۂ رسول شہزادہ بطول سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر ہوتا اور سنایا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ ایک باتیں جو اہل سنت و جماعت کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے، جو حقیقتاً جس کام کو اہل سنت و جماعت سے یعنی مسلک اعلیٰ حضرت سے دور دور تک کوئی نہ تعلق ہوتا ہے، نہ کوئی وابستگی ہوتی ہے، مگر ہر زمانے میں ایک دور فتنوں کا آتا ہے، اور
سرکار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ اختلاف و رحمت، میری امت کے لیے اختلاف رحمت ہے، اور اختلاف سے کچھ اگر امت مسلمہ کے لیے قرآن و احادیث کے مطابق صحیح چیز بھر کے آتی ہے تو یقیناً وہ اختلاف مسلمانوں کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے۔ مگر جس اختلاف سے مسلمان قوم کو رسوائی جھیلنی پڑے، بدنامی اٹھانی پڑے، پوری جمعیت کو جو ہے افسردگی کا اظہار کرنا پڑے، وہ اختلاف یقیناً فتنوں کی شکل لے لیتا ہے۔ الحاصل یہ کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہماری کتابوں کے خلاف ہماری عوام میں ہیں۔ ہماری کتاب، ہماری کتب میں جس باتوں سے منع کیا گیا اس کے خلاف بھی عمل کیا جاتا ہے، مگر پورے جہان میں جو بندہ جس سے جڑا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس تحریک سے، اس مذہب سے جوڑ دی جاتی ہیں، اور پھر غلط طریقے کے پروپیگنڈے کر کر مسلمانوں کو اور صحیح عقیدہ مسلمانوں کو ورق گلانے اور بہکانے کی ناپاک اور نامکمل کوشش کی جاتی ہے۔ لمبی چوڑی تمہید باندھنے کی ضرورت ہم کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ گزشتہ ہفتہ ایک مسئلے پر وضاحت کا اعلان کیا تھا کہ بعض شکم پرور مولوی اپنی انانیت کے جبوں میں اور غرور کی پگڑی میں اتنا غرق ہو گئے کہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کو بھی، اور اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ الحاصل یہ کہ کچھ دنوں سے، تقریباً 4-5 مہینوں سے ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو کی شکل میں کہ فتاوی رضویہ شریف جو اعلیٰ حضرت کا ایک شاہکار ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ تقریباً 2000 اور یہ 24 سالوں سے میں کتب اسلامیہ پڑھ رہا ہوں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا اللہ کے فضل سے شرف حاصل ہوا، مگر یہ عقیدت نہیں اور میری محبت کی بنیاد پہ نہیں، میں یہ بات عدل اور تقاضے کے تحت کہہ رہا ہوں کہ جو فتاوے اور جو تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے، الحمدللہ، کہ کسی بھی مسئلے کا مکمل سد باب اور تشفی بخش جواب پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اگر کہوں، یہ میری عقیدت کا جملہ، کہ قرآن سب نہیں سمجھ سکتے، حدیث مصطفیٰ بھی سب نہیں سمجھ سکتے، مگر اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہتا ہے، حدیث مصطفیٰ سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو پہلے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھنا پڑے گی۔ جو بندہ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھ لے گا، انشاءاللہ اس کے بعد اس کو حدیث مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گی،
اور قرآن کی آیت کریمہ بھی سمجھ میں آئے گی. کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے. تو بہت ایسے ہوئے جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے. قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، ان کے دل میں جو کالا پن تھا اس وجہ سے گمراہ ہو گئے. بہت سے ایسے جو حدیثیں پڑھ کر گمراہ ہو گئے، حدیثیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، جو ان کے اندر کالا پن تھا، ان کا دل جو کالا تھا اس وجہ سے گمراہ ہوئے. نہیں تو قرآن تو ہدی للناس ہے، وہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے. حدیث مصطفیٰ تو لوگوں کو اس راستے پر چراغ ہے، جو اس راستے پر صحیح طور پہ چلانے پر آمادہ اور گامزن ہے. مگر آلاز کی زبانی کے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر کیا دیکھے. تو قرآن میں ہر بات ہر آدمی کو نظر نہیں آتی، جبکہ لکل شیء ہے، تفصیلا لکل شیء ہے، ہر چیز کا کھلا بیان ہے، مگر ہر بات ہر آدمی کو نظر نہیں آئے گی. اب ہمارے پاس بھی اتنی عقل، اتنا فہم، اتنا علم، اتنا فقہ نہیں کہ ہم ہر بات قرآن سے سمجھے، ہر بات حدیث مصطفیٰ سے سمجھے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی پیروی کریں، اور ہمیں ہمارے بڑوں میں الحمدللہ سب سے قریب اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. بعض جماعتی مولویوں نے کہا فتاوی رضیہ شریف کے جلد کے صفحے اول پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. کہا کہ ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ امام احمد رضا، مولانا احمد رضا اپنے وقت کے امام اعظم معلوم ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. مولوی صاحب نے ایک بات کہی نا، میں پہلے کہہ دیتا ہوں، آخری میں کہنے کا ارادہ تھا. مولوی صاحب نے کہا، حشمتی مولوی صاحب نے، کہ ہمارے ہاتھ پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں زر زیور ہیرے جواہرات نہیں دیے گئے، بسم اللہ خوانی کے بعد فتاوی رضویہ دی گئی. یہ انہوں نے کہا. ہم کہتے کہ غلطی کر گئے، تھوڑا پڑھ لکھنے دیتے، تھوڑا سمجھنے دیتے، کچھ عقل و شعور آ جاتا تو فتاوی رضویہ دیتے ہاتھوں میں. کیونکہ فتاوی رضویہ یہ تعمیر ادب نہیں ہے جو سب کو سمجھ میں آ جائے اور دودھ پیتے بچوں کو سمجھ میں آ جائے. فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کے خانوادہ مرشد سے کہا گیا کہ مینار قصر رضا بلند تو کافی ہے، اس کے پہلے زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ہدایت بخشش پڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ پڑھنے کے لیے بہت کچھ پہلے پڑھنا پڑتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد فتاوی رضویہ سمجھ میں آتی ہے. اور جو خود ایک کرامت ہو، ہے نا، کہا کہ جب بسم اللہ خوانی ہوئی تو فتاوی رضویہ دے دی. اسی لیے تو سمجھ میں نہیں آیا آپ کو میاں. پہلے پڑھ لیتے، فقہ پڑھ لیتے، اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیتے کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج کیسا ہے. جو اعلیٰ حضرت چھوٹی باتوں پر بھی پک گرفت فرماتے ہیں، وہ ان باتوں پر کیسے چھوڑتے. کہ آج کوئی کہے دے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ ڈھول بجانا جائز یا ڈھول بجا سکتے معاذ اللہ. فتاوی رضویہ شریف کو ہاتھ میں لے کر کہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ڈھول بجا سکتے ہیں، اور اعلان کر دیا کہ 1 محرم سے ڈھول بجانا شروع کرو. کہ اعلیٰ حضرت کی بات دلیل میں پیش کی کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلانیہ طور پر ڈھول بجا سکتے ہیں. ہمیں افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جب انسان انانیت کا چشمہ پہنتا ہے نا، جب علم کا زوم اس کے سر پہ چڑھتا ہے نا، تو پھر وہ باتیں اس کو نظر نہیں آتی جو حقیقت میں لکھی ہوتی ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اعلانیہ طور پر. بھائی کیا اعلان کرنا ہے آپ کو؟ تو کہیں گے کہ ہم کو بتانا ہے لوگوں کو کہ آج سے 1 محرم شروع ہو گیا. آپ نے اپنی قوم کو اتنا بھی نہیں سکھایا ابھی تک کہ وہ اسلامی مہینوں کو یاد رکھیں.
آپ کے نام کے نعرے لگوانے تو سکھا دیے، آپ کا اور آپ کے نام کا چرچا کرنا تو سکھایا آپ نے، مگر اسلامی مہینوں کے نام اور اسلامی مہینوں کی تواریخ آپ نے نہ سکھائی، نہ یاد کرائی کہ اسلامی سال شروع ہوتا اور لوگ کہتے یہاں گیا حسین کا مہینہ۔ کیا آپ کو ہر مہینے ہر سال اعلان کرنا پڑے اور ڈھول بجانا پڑے کہ لوگوں سنو، ڈھول اس لیے بجا رہے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ 1 محرم کی آج تاریخ ہے؟ تو پھر تم نے اتنے سالوں میں اپنے لوگوں کو کیا دیا؟ صرف ان کے نذرانے بٹورے یا ان کے یہاں دعوتیں اڑائی؟ کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ اعلانیہ طور پر، تو وہ کیا ہے؟ اس زمانے میں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ مائک سسٹم نہیں تھا، اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ نگارے بجائے جاتے، یا کوئی اعلان کرنا ہوتا تو ڈھول بجاتے، اور اس طرح نہیں جس طرح سے آج بجائے جاتے ہیں، بلکہ وہ دھب دھب کی آواز ہوتی، بس اعلان، لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی بات کا اعلان ہونا ہے، تو صرف محدود رکھا اعلان تک۔ اور آپ نے یہ دلیل میں پیش کر دیا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہہ دیا کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک محرم میں ڈھول بجاؤ، معاذ اللہ، جبکہ بخاری شریف، یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کے اندر مصطفیٰ کی حدیث موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، حضرت مالک بن الاشعری سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي لَيَسْتَفِزُّونَ لَيَسْتَحِلُّونَ الْحُرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَغَازِفَ۔ سرکار نے فرمایا، سبحان اللہ، میری امت میں ایک قوم ہوگی، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بولی نہیں ہے۔ الباب الخمر کے اندر، شراب کے باب کے اندر وہ حدیث موجود ہے، کبھی پڑھ لیا کرے۔ سرکار نے فرمایا، میری امت میں ایک قوم ہوگی جو ریشم کو، زنا کو، شراب کو اور باجوں کو اپنے لیے حلال قرار دے گی۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، مگر پہلے میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ آج کی اس مختصر سی تقریر کا لب و لباب کیا ہے۔ ہم کسی کا چہرہ دیکھ کے کسی کو نہیں مانتے، سنو، ہم کسی کو خاندان کی بنیاد پہ نہیں مانتے، ہم کسی کو ان کے نام کے بنیاد پہ، ان کی نسلوں کی بنیاد پہ نہیں مانتے، اور جملہ آخری ہے کہ ہم ان کو ان کے بڑوں کے نام پہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں ان کے عقیدوں کی بنیاد پر۔ کوئی اپنی خاندان کا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یا وہ خاندان یا خانقاہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، جہاں مصطفیٰ کی حدیثوں سے ٹکراؤ ہوگا، ان خانقاہوں سے ہمیں کوئی ربط ضبط نہیں ہے، ان نامور مولویوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق قرآن سے ہے، ہمارا تعلق مصطفیٰ کی احادیث سے ہے، اور ہمارا تعلق جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے حدیث مصطفیٰ کو سمجھا، اور سمجھنے کے لیے بولوں تو ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت سے ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر، یا اعلیٰ حضرت کے خلفاؤں کا نام لے کر کوئی اعلیٰ حضرت کی تحریک کو یا مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میرا دین میرا خاندان نہیں ہے، میرا دین میری کتابیں ہیں، میرا مذہب میری کتابیں، میری تحریریں ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے ہم کسی خانوادے سے نہیں پوچھتے، یا خانوادے کے کسی فرد سے نہیں پوچھتے، ہاں ہم پوچھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تحریر سے پوچھتے ہیں،
ہم فیصلہ فتاوی رضویہ سے کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تحریر پہ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو سمجھا، تاج الشریعہ نے سمجھا، ابھی کے دور میں علامہ عزت رضا قائد ملت نے سمجھا، ارسلان میاں نے سمجھا، اور جن اچھوں نے سمجھا، ہم ان اچھوں سے سمجھتے ہیں اور پھر اچھی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہی ہمارا ہدف اور یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہے۔ کیونکہ ہمیشہ سے اس مسلک اعلیٰ حضرت پر انگلیاں اٹھائی گئی، اعلیٰ حضرت کے اس مسلک کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، مگر الحمدللہ جس کو یہ کہا گیا ہو کہ معجزۃ من معجزات النبی، سبحان اللہ، ارے اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ عرب کے علماء نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، بولو نا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے کس کو ہے؟ محیر العقول کو، جو عقل کو حیرت میں ڈال دے، عقل کو حیرت میں ڈال دے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور عقل کی پرواہ جہاں ختم ہو جائے، عقل جہاں کام نہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے ایک دو بات کہہ دوں کہ انگلیوں کی اسکائیوں سے پانی نہیں آ سکتا، مگر یہاں سے پانی آ جائے مصطفیٰ کی انگلیوں سے معجزہ ہے۔ عقل تصور میں، عقل میں بات نہیں آتی کیسے آ سکتا ہے، مگر مصطفیٰ کے دستے مبارک سے آئے یہ معجزہ ہے۔ انگلی کا اشارہ کر دے، کوئی چاند توڑ نہیں سکتا، مگر مصطفیٰ انگلی کا اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ عقل کی پرواز ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی کیسے ہو سکتے کا نام معجزہ ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں ہی نہیں آتے، کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ جس کو کہا یا اعلیٰ حضرت کو کہ یہ اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے معجزہ ہے، تو معجزہ تو سمجھ میں سب کو نہیں آتا، ہاں ان کو آتا ہے جو جن کے اوپر فیض ابو بکر کا ہو، جن کے اوپر کرم عثمان غنی اور عمر فاروق کا ہو، علی المرتضیٰ کا ہو، تمام صحاب کا ہو، ہاں وہ لوگ ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، اور ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب یہ سراغ ہمارے لیے ہے، یہ نقش ہمارے لیے فتاوی رضویہ شریف ہے، الحمدللہ، کہ جس کے اندر اللہ کی وحدانیت سے لے کر ہر اس مسئلے کی وضاحت ہے جس کو جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے کبھی کبھار ضروری ہو جاتا ہے کہ ایمان کیسے بچائے، عقیدے کیسے محفوظ رکھے۔ الغرض بات دوسری طرف نکل نہ جائے، اس غرض سے میں ڈر رہا ہوں کیونکہ طویل باری بہت سی کتابیں تو میں لایا نہیں ہوں، یہ چند کتابیں جو 10-12 کتابیں یہاں موجود ہے، یہ اس لیے یہاں یہ کتابیں ہیں کہ ان کا نام آپ جانتے ہیں، اس لیے یہ کتابیں یہاں لائی گئی ہیں، اور سی بہت سی کتابیں ہیں الحمدللہ، پورے ہفتے پر ہم نے اس پہ محنت کی الحمدللہ، اور بہت کچھ ملا، اور ایسا کچھ ملا کہ جو آج چپ ہے وہ بھی ملے، جو آج چپ ہے نا وہ بھی مل گئے، کہاں تک چھپو گے؟ ہاں یہ اعلیٰ حضرت کا چراغ ڈھونڈ رہے ہیں، چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، اور اعلیٰ کا چراغ یہی چراغ نہیں ہے الحمدللہ۔ یہ خطبات محرم ہیں، حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، یہ ہندوستان کے بزرگ ہے، اور ساری اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے متفق علیہ مفتی ہے، جن کی فتویٰ پر سب کا اتفاق ہے۔ آج جو نئے نئے مفتی بن رہے ہیں ان کے فتوے دیکھ کر وہ فتویٰ لکھتے ہیں، گویا اپنے آپ میں ہزاروں مفتیوں کی یہ کتاب ہے، بولو نا۔ میں یہاں اپنا علم بگاڑنے نہیں آیا ہوں، الحمدللہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی یہ بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں صرف آپ کے عقیدے جو کسی بھی طرح سے تذبذب کے شکار ہو رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو جو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اس ناپاکی کو بس میں صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اپنا علم بگاڑنے کی الحمدللہ بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا ہوں، نہ میرے دل میں یہ بات ہے، نہ کبھی میرے دل میں یہ بات اللہ کے فضل سے آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ میں بس آپ کے عقیدوں کو محفوظ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں کہ جانے ان مولویوں کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہمارے بڑوں کی کتابوں میں محفوظ ہے۔
ایسے بولو گے تو ہم نہیں بول پائیں گے. ہاں ہمارا عقیدہ کہ جو دعوت خور مولوی ہیں یا ڈھولکی مولوی ہے، ان کی بولی ہماری بولی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہمارے بڑوں کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور آج آپ سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہو انشاءاللہ. یہ حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی کی کتاب ہے. دیکھیے انہوں نے لکھا اور التذکرہ کے حوالے سے کتاب لکھی، صفحہ نمبر 117 کا حوالہ دیا اور کہا کہ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما وغیرہ کا سر ان قریب دمشق پہنچنے والا ہے، تو اس نے پورے شہر کو آراستہ یعنی سجانے کا حکم دیا اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا. اور کہا لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام آئے ہوئے تھے. جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خوشی مناتے ہیں، باجے بجاتے ہیں. کیا لکھا؟ خوشی مناتے ہیں اور باجے منہ سے بجائے جاتے ہیں نا. کیسے بجائے جاتے ہیں؟ بولو نا یار. منہ سے بجائے جاتے ہیں؟ عجیب سنی مسلمان ہے، منہ سے باجے بجائے جاتے ہیں. ڈھول سے نہ مطلب ہے باجا بجنا. ارے باجا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھول کو. اس کی بھی دلیل آج لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزامیر سے مراد وہ ہیں جو منہ سے بجایا جائے، ڈھول مراد نہیں ہے. ارے اعلیٰ حضرت ہے، کہاں جاؤ گے تم بچ کے میاں؟ ہاں الحمدللہ بولو نا سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح رشید میں، دکھاؤں گا انشاءاللہ میں، لکھا کہ جس کو تم کہہ رہے ہو نا کہ منہ سے بجنے والا بھی باجے میں شامل ہے. پڑھ کے سناؤں گا میں انشاءاللہ. یہ لکھا کہ لوگ خوشی منا رہے تھے اور باجے بجا رہے تھے. کون بجا رہا تھا باجے؟ بولو کون بجا رہا؟ بولو نا سب بولو. کون بجا رہا تھا باجے؟ تو باجے کے اندر اس وقت میں آپ کے زمانے میں جو سارنگی بجتی ہے لائٹ کے اوپر، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہارمونیم لا کے بجا دیتے، اس کو سمجھتے میوزک بج گئی، باجا بج گیا. وہ اس وقت میں تھے ہی نہیں، تو کیسے کہو گے یہ تھے؟ اس وقت میں ڈھول تھے، تاشے تھے. تو مراد سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت کیا بجائے جا رہے تھے؟ ڈھول بجائے جا رہے تھے، باجے ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے. اور بجانے والا کون تھا؟ کون تھا؟ یزید. اور یزید کے کس کے حکم سے بج رہے تھے؟ یزید کے حکم سے بج رہے تھے. خوشی منانے کا تھا حکم، لوگوں میں جو ہے اعلان کر دیا گیا تھا کہ خوشی مناؤ، شہر کو سجاؤ اور ڈھول باجے بجاؤ. کس کے حکم پہ؟ یزید کے حکم پر. اور کرنے والے کون تھے؟ جو امام حسین کے قتل پر خوش ہو رہے تھے. کون لوگ تھے؟ یزید کے حکم پر جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا اور جن لوگوں کو خوشی ہوئی انہی لوگوں نے اپنے شہر کو سجایا، انہی لوگوں نے خوشیاں منائی اور انہی لوگوں نے باجے بھی بجوائے ہیں. یہ پہلی بات. تو یہ بات کی سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ باجے کون بجایا؟ ہاں یزید اور یزیدیوں نے مل کر باجے ڈھول باجے بجائے. تو یہ کام کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ یزید کا ہے نا. یہ ایک آدمی ٹیبل لاؤ، یہاں کھڑے رہو، دیکھ لے کے کھڑے رہو، اس کو ادھر آؤ، اس کو پکڑو. یہ جامع الاحادیث ہے. یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے فتاوی جات سے اور احادیث مصطفیٰ سے ترتیب دے کر کتاب لکھی گئی. مفتی مولانا محمد حنیف خان رضوی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کے اندر یہ باتیں، اتنی بات تو سمجھ لیجئے کہ ہم آج یہ دلیل کسی جماعتی کو نہیں دکھا رہے ہیں. یہ باتیں ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ بولو. کیونکہ وہ تو خود نکالتے ہی نہیں نا. جو نکالتے ہیں اس میں سنی لوگ ہیں. جو تعزیہ نکالتا ہے، تعزیہ گھماتا ہے، ڈھول بجاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ڈھول بجانے پہ 35-36 مفتیوں کو فتویٰ لائیں گے. ارے یہ عقیدی کتاب 35,000 مولویوں اور مفتیوں پہ بھاری ہے. 35,000 پورے ہندوستان کے سنی علماء کی شان ہے یہ کتاب.
جس کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، آئیں گے ادھر بھی ہم انشاءاللہ۔ یہ پہلے ہی کتاب، اور میں واضح کر دوں کہ یہ دلیلیں ہم جو دے رہے ہیں یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اپنے اصلاح کے لیے اور ہمارے عقیدوں کی وضاحت کے لیے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ڈھول بجانے کو کہا ان کے لیے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ عقیدہ وہ رکھو جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہم جو بولی بول رہے ہیں کبھی غلط بھی بول سکتے ہیں، اللہ محفوظ رکھیں، ہے نا؟ مولویوں کی بات کر رہا ہوں کہ ویڈیو بنا لیا اور ویڈیو بنا کے ڈال دیا کہ 1 تاریخ سے ڈھول بجانا شروع کرو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ ہم بتائیں گے آپ نے کیا لکھا ہے انشاءاللہ۔ پہلے اعلیٰ سے پہلے اعلیٰ کے بعد والوں کی بات سن لیں، اور پھر اعلیٰ حضرت سے پہلے والے کی بات بھی انشاءاللہ سنائی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مفتی حنیف صاحب کی فتویٰ، یہ کتاب ہے جامع الاحادیث، جس کے اندر انہوں نے لکھا، پوچھا گیا اور حدیث شریف کو پیش کیا انہوں نے۔ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے، قال لَيَكُونَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ۔ کہا کہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو زنا اور ریشمی کپڑوں اور شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بولی بعد میں ہم بولیں گے، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، بولو نا سبحان اللہ، یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ اس کے مقابل میں کوئی بولی لاؤ، اس کے مقابل میں کوئی بولی لاؤ کہ ہم مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جس کو مصطفیٰ حرام ناجائز سمجھا رہے اس کو تم حلال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو مصطفیٰ نے تم پر لعنت بھیجی ہے۔ اس کے مقابل میں ساری باتیں ایک طرف ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی بات بھی ہے، چلو اعلیٰ حضرت کی بات کو بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ میں رکھتے ہیں، مگر اس بولی کا جواب لاؤ، بخاری شریف کی حدیث کا جواب لاؤ کہ جس میں یہ پیش کیا گیا کہ میری امت کی کچھ قوم باجوں کو حلال سمجھیں گے، اس کو جائز سمجھیں گے، اور یقیناً یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ برے ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارے عقیدے کی ضمانت مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور کیا یہ اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا، اور یہ فتاوی فیض الرسول ہے، یہ فتاوی فیض الرسول حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، جن کی کتاب پہلے میں پڑھ کے سنایا، ان کی یہ فتووں کی کتاب ہے۔ اس میں پوچھا گیا تعزیے کے تعلق سے، دیکھیے تعزیہ جو کہا گیا ہے، گزشتہ جمعوں میں یہ آپ نے سنا کہ امام علی مقام کے روزے کا بالکل بعینی نقشہ، روزے کے بالکل وہ صورت، کسی نے اگر فوٹو کھینچ کر اس کو اپنے آئینے میں لگا لیا، اپنے گھر میں لگا لیا، اس کی زیارت کرنے میں کوئی گناہ، کوئی قباحت نہیں ہے۔ مگر جو آج نئی نئی صورت کے تعزیے بن رہے ہیں، نئی نئی طرز کے، اور پھر اس کو گشت کرایا جاتا ہے، گھمایا جاتا ہے، یا گھمایا نہیں بھی جاتا ہے، تو جو نئی طریقے کے ہیں تعزیے، اس تعلق سے حکم ہے۔ اور مروجہ تعزیہ داری سے مراد جو رائج تعزیہ داری ہے، جو رواج میں تعزیہ داری ہے، مراد کیا ہے؟ جو راجے ہیں قول یہ کہ جو مروجہ ہیں، جو اس کا رواج چلا ہوا تعزیہ داری کا، وہ تعزیہ داری حرام ہے اور حرام ہے۔ یہ فتاوی فقیہ ملت ہے، فتاوی فیض الرسول ہے۔ اس میں پوچھا گیا سوال پڑھیں گے، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، جواب سن لیجیے آپ۔ پوچھا گیا کہ تعزیہ داری کے تعلق سے، تو کہا جواب میں کہ تعزیہ کا جلوس جو آگے پیچھے ڈھول تاشے باجا گاجا، فلمی گیت جاندار کی تصویر، عورتوں کا ہجوم اور اسی طرح کے دیگر خرافات جو آج کل تعزیہ داری میں کیے جاتے ہیں، اگر ہمارے یہاں عورتوں کا ہجوم نہ بھی ہو تو ڈھول باجوں کا تو ہے، بولو ہے کہ نہیں، بولو نا۔ تعزیہ داری میں جو پیچھے ڈھول تاشے باجا گاجا بجائے جاتے ہیں، اور لوگ جو
جو لوگ ان بیہودہ باتوں کا انتظام کرتے ہیں اور لوگ جو اس کی تائید کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اور کراتے ہیں، وہ سب گناہگار ہے. کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ گناہگار ہے. اور فرمایا اب کے تعزیہ داری اس طریقہ نامرضیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے. کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ یہ ایک فتویٰ ہوا. اور فرمایا کہ لہذا مسلمانوں نے اہل سنت پر، سبحان اللہ، یہ سنیت ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. کہا کہ لہذا مسلمانوں نے اہل سنت پر لازم ہے کہ اس قسم کی تعزیہ داری میں کسی طرح ہرگز شریک نہ ہو. بولو، ہر بار بولنا پڑے گا آپ کو، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا مراٹھی میں پڑھ کے سنائیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. ہر کتاب سے اگر ہر بات پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. اب دیکھیے ایک بات اور، جواب سے سنیے جواب. کہا کہ ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو نا کیا لکھا ہوا ہے یہاں، ہم اپنی زبانیں تو نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں کہ بولے کہ حذیفہ نے پڑھ کے چلا، کہ کتاب سامنے رکھا تھا مگر پڑھ کے، یہ دلیل میں یہ دونوں بچے کھڑے یہاں پہ، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جب چاہے آ کے انشاءاللہ. جو بول رہے ہیں 35-36 مفتیوں کا فتویٰ، وہ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں الحمدللہ وہ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. حذیفہ کا گھر کوئی دور نہیں ہے، آپ کے گاؤں کے رہنے والا ہے حذیفہ، الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. کہا کہ ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے. کیا ہے؟ ناجائز و حرام ہے. اور آگے لکھا کہ امام حسین کے روزے کا نقشہ سمجھتے ہیں، اور بے شک جو ڈھول وغیرہ جیسا کہ محرم میں عموماً بجاتے ہیں حرام و ناجائز ہے. آیا ڈھول کا نام بھی؟ اب سب کتابیں پڑھیں گے تو 2:15 بجنے سے نہیں 3:15 بجانا پڑیں گے پھر، ہے نا. تو صرف ہم جو آج اس کو ایک کتاب سے جو ہے آپ جانتے ہیں اس لیے پیش کر رہا ہوں. یہ میرے مرشد کی کتاب ہے، یہ آپ کے مرشد حضور سیدی آقائی مولائی حضور شیر نیپال کی کتاب ہے. پیر کو مانو تو پیر کی بات کو بھی مانو. یہ بات حضرت کے مریدوں کے لیے. اس میں بھی حضرت نے لکھا کہ تعزیہ داری جو مروجہ ہے وہ حرام ہے، ڈھول بجانا حرام ہے. جب دیکھنا چاہے آ کے دیکھ لی، وقت اتنا نہیں کہ کھول کر سب باتیں بتائیں. یہ جو بتانا ہے اس میں بہت سی باتیں ہیں نا، بولو نا سبحان اللہ. بات تو اس کی ہے نا کہ فتاوی رضویہ میں لکھا کہ ڈھول بجانا، یہ الحمدللہ ہماری بولی ہے، مگر حشمتی مولوی صاحب نے کہا کہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہمارے ہاتھوں میں زر زیورات اور پیسے نہیں دیے، بلکہ بسم اللہ خانی کی بات پہلے فتاوی رضویہ دی ہے، العطایہ النبویہ الفتاوی رضویہ یہ دی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کے باپ دادا کو تھوڑا رک جانا چاہیے تھا، تھوڑا رک جاتے، اتنی جلد بازی کرنا ٹھیک نہ تھا. تھوڑا پڑھنے دیتے ان کو، تھوڑا سمجھنے دیتے. اتنی چھوٹی عمر میں دے دیا اس لیے سمجھ نہیں پائے فتاوی رضویہ کو، ہے نا. فتاوی رضویہ سمجھنے کے لیے دودھ پیتے بچوں کی ضرورت نہیں ہے. فتاوی رضویہ پڑھنے والوں اور سمجھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سینے میں اعلیٰ حضرت کا عشق بھی ہو، ان کے خاندان والوں کا بھی عشق ہو، اور اس حقیقت مصطفیٰ کا عشق بھی موجود ہو. یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی جلد کا یہ 24ویں جلد ہے. یہ کتنی جلد ہے؟ 24ویں جلد ہے. اور فتاوی رضویہ شریف کے 24ویں جلد کے اندر یہ صفحہ نمبر 116 ہے. اس میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بھی دلیل دی جاتی ہے نا کہ نظام الدین اولیاء نے قوالی سنی ہے. ارے گھامڑو، کبھی پڑھ لیتے ڈھنگ سے. ہاں اپنی بات منوانے کے لیے بزرگوں کو کیوں بدنام کر رہے ہو یا بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں لکھا کہ حضرت محبوب الہی سیدی و مولائی
نظام الحق والدین سلطان الاولیاء. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مزامیر حرام است، مزامیر حرام ہے. آپ نے سمجھے نا، مزامیر حرام ہے. اب آپ کے سمجھانے کے لیے بولوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا کہ بکثرت مشائخ کرام نے اسی طرح سے سنا کہ مزامیر ان باجوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں، ہے نا. چھوڑیں گے نہیں اعلیٰ حضرت. ہاں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. ہاں، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے. ادو نہ بنو نہ تو پھر غار ہو جاؤ گے. ادو نہ بنو کہ پھر اعلیٰ حضرت کا مخالف پھر رہتا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا نام لے کر روٹیاں نہ سیکھو. اعلیٰ حضرت کا نام لے تو کتابیں پڑھ کے بولو. ہاں، یہ فتاوی رضویہ شریف کا جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر 140 ہے. کہتے ہیں، سوال پوچھا کہ مزامیر جو بجائے جاتے ہیں ان سے مراد ہے کہ مزامیر ان باجوں کو کہتے ہیں جو منہ سے بجائے جاتے ہیں. ڈھولک، ستارے، طبلہ، ہارمونیم یا سارنگی مزامیر میں داخل نہیں، بلکہ ان کا اور دف کا ایک حکم ہے. یہ سوال پوچھا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ زید کا قول باطل و مردود ہے. بولو نا سبحان اللہ. زید کا قول باطل و مردود ہے کہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے مزامیر کا لفظ نہیں بلکہ معازف کا ہے جس میں باجوں کو شامل کیا گیا ہے. ہاں؟ مزامیر کا لفظ بخاری میں نہیں ہے، معازف کا لفظ ہے، اور معازف کے اندر باجے بھی ہے، ڈھول بھی ہے، تاشے بھی ہے، سارنگی بھی ہے، ہارمونیم بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور جو کچھ ہے وہ سب حرام ہے. ہاں؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ ڈھول بجانا. اب سنیے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ ڈھول بجاؤ، محرم آئے تو ڈھول سے اعلان کرو یا ڈھول بجا کر بتاؤ. یہ دیکھیے، باجا انگریزی ہو خواہ ہندوستانی ہو، کہیں کوئی صرف جواب پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو. باجا انگریزی ہو خواہ ہندوستانی ہو، باجے والے وہاں کے ہو یا یہاں کے ہو، سب حرام اور کار شیطان ہے. ان کے لیے چندہ لینا اور دینا حرام، اور تخت تعزیہ خود ناجائز ہے. کیا ہے؟ تخت تعزیہ خود ناجائز ہے. یہ بات آپ کو چند بات، اس میں بہت سی باتیں ہم نے چھوڑی ہیں جو آپ ضروری باتیں بتا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ کوئی اگر بچنے کی صورت اختیار کرے کہ ہم تازے میں ہارمونیم بجاتے ہیں، چھوٹ نہیں ہے اس کو، وہ بھی باجے میں ہی شامل ہے، اور وہ بندہ مصطفیٰ کی حدیثوں کا انکار کرنے والا ہوگا. اب یہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ نے پورا رسالہ لکھا ہے تعزیہ داری کے بارے میں. کتنا؟ یہ رسالہ جو ہے بہت بڑا رسالہ ہے اور اس کے اندر چند ایک نشانات ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا اور ان پہ دل سے معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں؟ کون ہیں آپ لوگ؟ بولو 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 نا، بولو نا، بولو سب، بولو نا، کون ہے؟ یہ سوال ہے اور ہم سب کے لیے ہیں. کیا تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا اور دل سے اس کا معتقد ہونا اہل سنت و جماعت کو چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال ہے. آسکا فرماتے ہیں تعزیہ رائجہ مجمع بدعات شنیہ و سیئہ ہے کہ یہ ایسی بدعت ہے جو خرافات کی جامع ہے، اور تعظیم و عقیدت ایسے تعزیہ کی جو مروجہ تعزیہ داری ہے، ایسے کی تعظیم اور اس سے عقیدت
سخت حرام، اشد حرام اور بدعت ہے. بولو نا. آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں بس چلا رہا ہوں؟ بولو نا بھائی. آ رہی سمجھ میں؟ اس میں اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ وہ تازے نکالتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، تو وہ دل پہ یہ نہیں لے کہ مجھے بول رہے ہیں، میں سب کو بول رہا ہوں. میں اپنے لیے بھی بول رہا ہوں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی بول رہا ہوں، ان بچوں کے لیے بھی بول رہا ہوں کہ کل ہو کر کوئی ہمارے بچوں کو یہ سنا دیکھو سنی مولوی کہہ رہا ہے ڈھول بجانا جائز ہے اور آلات کا نام لے رہا ہے، تو تم کل ہو کر کے فتح اور رضیہ الٹ کے دکھا دینا کہ اعلیٰ حضرت کی یہ بولی یہ نہیں ہے. اعلیٰ کی بولی تو فتح اور رضیہ میں محفوظ ہے.